آج ہم بات کریں گے نوزائیدہ بچوں اور شیرخوار بچوں میں کولک کے مسئلے یا پیٹ میں درد کے مسئلے کے حوالے سے۔ کولک کا مسئلہ ماں کے دودھ پہ اور ڈبے کے دودھ دونوں پہ یکساں تناسب سے ہو سکتا ہے۔ اس کی ابھی تک کوئی ایگزیکٹ وجہ معلوم نہیں ہے، کئی سارے فیکٹرز اس کے اندر انوالو ہیں، لیکن آج ہمارا جو فوکس ہوگا وہ ماں کی خوراک اور کولک کے حوالے سے ہوگا۔ میرا نام ڈاکٹر عمر ہے اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل کڈز ہیلتھ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ پیدائش کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں اچانک سے باؤٹس کے اندر رونا شروع کر دیتا ہے، ان بٹوین دا باؤٹس وہ بالکل ٹھیک رہتا ہے، فیڈ ٹھیک لے رہا ہوتا ہے، تو ہم کولک کا مسئلہ سسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ رونے کے علاوہ جو علامتیں عمومی طور پہ ہوتی ہیں کہ بچہ اپنی ٹانگیں زور لگا کے ایسے پیٹ کے ساتھ لگا لیتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، اور کئی مائیں کمپلین کرتی ہیں کہ بچے کو گیس بہت زیادہ بن رہی ہے، بچے کا پیٹ پھول جاتا ہے، تو یہ عمومی طور پہ علامات ہوتی ہیں۔ کولک کا مسئلہ 10 سے 40% بچوں کے اندر ہو سکتا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ماں کے دودھ پہ بھی ہو سکتا ہے اور ڈبے کے دودھ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے تیسرے ہفتے میں شروع ہونے کے بعد یہ 6 سے 8 ہفتے کے اندر اپنی پیک پہ یا اپنی شدت کے اوپر ہوتا ہے، اور زیادہ بچوں کے اندر یہ 3 سے 4 ماہ کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ عمومی طور پہ نوزائیدہ بچوں کے پیرنٹس ہم سے ماں کی غذا کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ ہمارا ان کو یہی مشورہ ہوتا ہے کہ ماں کو ایک پوری بیلنس ڈائٹ دیں، جس میں پھل سبزیاں ہوں، پروٹینز ہو، جس میں انڈا ہے، لین میٹ ہے، دودھ ہے، یہ سب ماں استعمال کرے۔ لیکن کچھ بچے جو ہیں ماں کی خوراک کے کچھ اجزاء سے انٹالرنٹ ہوتے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر گیس یا کولک بننے کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہمیشہ فریش اور پکی ہوئی چیز استعمال کریں، فریز کی ہوئی یا ریفریجریٹ کی ہوئی چیز کو استعمال کرنے سے گریز کریں۔ تو اب ہم ماں کی غذا کے اندر ان کمپوننٹس کے بارے میں بات کریں گے جس کی وجہ سے بچوں کے اندر کولک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سب سے جو کلپریٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیری پروڈکٹس ہیں۔ ڈیری پروڈکٹس ویسے تو اگر ماں استعمال کر رہی ہے تو وہ بچے کے لیے مفید ہیں، کہ بچے کے اندر جو ہے پروٹینز جو ہے وہ ماں کے دودھ کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہی ہے، اور بچہ ٹرینڈ ہو رہا ہے، بچے کی آنتیں ٹرینڈ ہو رہی ہیں کہ جب بچے کو نرم غذا 6 ماہ کے بعد لگانی ہے تو اس کی آنتیں پہلے سے ٹرینڈ ہوں۔ لیکن کچھ بچے جو ہے ڈیری پروڈکٹ سے اب نارمل ریاکشن یا انٹالرنس شو کرتے ہیں، اور کولک کی شکل کے اندر وہ ظاہر ہوتا ہے۔ کولک والے بچے کی ماں اگر اپنی خوراک سے ڈیری پروڈکٹس بند کرتی ہے تو وہ اپنے ڈائٹیشین سے مشورہ کر لے کہ کون سی متبادل غذائیں ہیں جس سے جو ہے کیلشیم اور وائٹامن ڈی جو ہے ماں کو مناسب مقدار میں ملتا رہے، اور ماں کے اندر کیلشیم وائٹامن ڈی کی کمی نہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے کیفین، جس طرح سافٹ ڈرنکس ہیں، چائے ہے، چاکلیٹ ہے، کافی ہے۔ اس سے بھی دیکھا گیا ہے کہ بچوں کے اندر کولک کا مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے، اور کئی مائیں یہ ایکسپیرینس کرتی ہیں کہ جیسے ہی وہ یہ چیزیں اپنی خوراک سے بند کرتی ہیں تو ان کے بچوں کے اندر ڈرامیٹک امپرومنٹ آتی ہے، ان کے بچوں کا کرائنگ ٹائم یا جو رونے کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ عمومی طور پہ کیفینیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی مقدار میں تو بچے کو بہت زیادہ ڈسٹرب نہیں کرتی، لیکن اگر زیادہ مقدار میں استعمال کی جائیں تو وہ بچے میں کولک کا باعث بن سکتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ماں کی خوراک کا جو کمپوننٹ ہے جو کہ بچے کے اندر کولک کا باعث بن سکتا ہے وہ گرینز اور نٹس ہیں، اس میں ویٹ، کارن، سویا اور پینٹ شامل ہیں۔ چوتھے نمبر پہ بات کریں گے گیسی فوڈز کے حوالے سے، اور گیسی فوڈز میں سب سے ٹاپ پہ ہے گوبھی اور اونین۔ یہ خوراک ماں اگر استعمال کری ہے تو بچے کے اندر جو ہے کولک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پانچویں نمبر پہ ہم بات کریں گے اسپائسی فوڈز کے حوالے سے، جیسا پیزا ہے یا کوئی بھی مرچ مسالے والی چیز ہے۔ عمومی طور پہ تو بچے ماں کے جو دودھ کے اندر اگر اسپائسی چیز آ رہی ہے تو وہ بچے کے ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کے لیے بہتر ہے، لیکن کئی بچے اس سے ریاکشن شو کرتے ہیں اور کولک کا باعث بن سکتی ہیں، تو اس لیے ماں بہت زیادہ اسپائسی چیزوں کو بھی اوائڈ کریں۔ اب ہم آپ کو 3 آسان سٹیپس کے اندر بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے کولک کی وجہ بننے والے خوراک جو فوڈز ہیں ان کی پہچان کیسے کرنی ہے، ان کو اپنی خوراک سے کیسے ایلیمینیٹ کرنا ہے یا بند کرنا ہے، اور چیلنج دوبارہ جو ہے اس کو کیسے کرنا ہے۔ عمومی طور پہ ماں جو ہم نے 5 غذائی کمپوننٹ کو ڈسکس کیا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایسی خوراک کھا رہی ہے جو بچے کو کولک کی وجہ بن رہی ہے تو ود ان 2 to 4 آور جو ہے بچے کے اندر علامات آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ بچہ
رونا شروع کر دیتا ہے، بچے کا ٹانگیں کٹھی کر کے پیٹ کے ساتھ لگا لیتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، ایون پخانے زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں یا پخانے والی جگہ سرخ ہو سکتی ہے۔ ان علامات کا، کرائنگ ٹائم کا، یہ سارا آپ نے ریکارڈ رکھنا ہے، اور جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ اس خاص غذا سے بچے کے اندر یہ مسائل زیادہ آ رہے ہیں، تو سیکنڈ سٹیپ پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ نے اپنی خوراک سے ایلیمینیٹ کرنا ہے، یعنی کہ نکال دینا ہے۔ مثال کے طور پہ ماں کو لگتا ہے کہ ماں کی ڈیری پروڈکٹ استعمال کرنے سے بچے کے اندر کولک کی علامات آ رہی ہیں، تو ہم یہ مشورہ آپ کو دیں گے کہ 7 سے 10 دن جو ہے آپ اپنی غذا سے مکمل طور پہ ڈیری پروڈکٹس بند کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کے بچے کی کولک کی علامتیں ہیں، رونے کا ٹائم اور باقی جو علامتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ اس میں کتنی بہتری آتی ہے۔ اگر آپ کو بہتری نہیں محسوس ہوتی تو آپ سٹیپ 1 پہ چلے جائیں، یعنی کہ کیپ دا ریکارڈ، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ واضح بہتری ہے، بچے کا رونا بھی کم ہو گیا ہے، ٹانگیں کٹھی کرنا، سرخ ہونا، یہ ساری چیزیں کم ہو گئی ہیں، تو آپ پھر تیسرے سٹیپ پہ جائیں گے جس کو ہم کہتے ہیں کہ چیلنج، یعنی کہ آپ دوبارہ دودھ والی چیزیں استعمال کریں اور دوبارہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر بچے کی علامات دیکھیں۔ اگر تو دوبارہ علامات واپس آ جاتی ہیں، رونا زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب کہ ایک چیز تو کنفرم ہو گئی ہے کہ آپ کا بچہ انٹالرنٹ ہے ٹو ڈیری پروڈکٹس ان مدر ڈائٹ۔ تو کچھ عرصے کے لیے پھر آپ اپنی خوراک سے دودھ والی چیزیں بند کر دیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ دوبارہ اپنی خوراک میں چیک کرتے رہیں دودھ پی کے کہ آپ کے بچے کو پرابلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ یہ چیز بتانی ضروری ہے کہ کولک کا مسئلہ جیسے ہم نے بتایا کہ 3 سے 4 مہینے میں ٹھیک ہو جاتا ہے، تو بہت لمبا عرصہ آپ کو ڈیری پروڈکٹس بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی بھی اگر کمپوننٹ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے بچے کو مسئلہ ہو رہا ہے، آپ نے یہ 3 سٹیپ فالو کرنے ہیں، اور عمومی طور پہ آپ کو لمبا عرصہ یہ ساری غذائیں بند کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی کولک کا مسئلہ 3 سے 4 ماہ کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چونکہ کولک کے مسئلے کی کوئی ریکگنائزڈ کیئر یا ٹریٹمنٹ نہیں ہے اور یہ ٹرائل اینڈ ایرر بیس پہ ہے، تو آپ کو اپنی خوراک سے بہت لمبا عرصہ یہ ساری چیزیں بند کرنے کی قطعاً آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے بچے کا کولک کا مسئلہ بہتر نہیں ہو رہا، 3 سٹیپس آپ نے فالو کر لیے ہیں، تو آپ لیکٹیشن اسپیشلسٹ سے مشورہ ضرور کر لیں۔ ہو سکتا ہے بچے کی جو فسینس ہے یا رونا ہے وہ بچے کا لیچنگ کا یا ماں کی چھاتی کے ساتھ اٹیچ ہونے کا طریقہ ہی ٹھیک نہ ہو، یا آپ اپنے بچوں کے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ ضرور کر لیں۔ وہ کون سے فوڈز ہیں جو ماں کی خوراک کے اندر اگر شامل ہوں تو وہ بچے کی گٹ کے لیے ہیلتھی ہیں؟ ان فوڈز کے اندر ایپل، پیئر، کیرٹ، پپیتا، پمپکن، مشروم، بنانا، یہ چیزیں شامل ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، بچوں کا خیال رکھیں۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔